نور نبی میرا مولا حیدر حیدر حق بھی حیدر. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج ہم جو حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے المستدرک امام حاکم کی حدیث نمبر ہے 4720. حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر بولے مجھے جو جانتا ہے وہ جان لے اور جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میں ابوذر ہوں. میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں میرے اہل بیت کی مثال وہی ہے جو نوح کی قوم میں ان کی کشتی کی تھی کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا اور جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا. اب اہل بیت کون ہیں؟ تو سورہ آل عمران آیت نمبر 61 جب نازل ہوئی نَتُوَ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یعنی تم اپنے بیٹوں کو بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے آپ کو لے کر آئیں تم اپنے آپ کو لے کر آؤ، اور اس کے بعد ہم سب اللہ سے التجا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت. تو اس آیت کے اس کو جواب میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا اور بولے اے اللہ یہ میرے اہل بیت. یہ بھی حدیث ہے المستدرک امام حاکم 4719. اور کیوں بلایا؟ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد کا بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مردوں میں سب سے زیادہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے محبت کرتے تھے. یہ بھی حدیث کا نمبر دے رہا ہوں 4735 المستدرک امام حاکم. اور جبکہ حسن اور حسین کی بات کی جائے تو اہل بیت اصل میں کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا. اہل بیت میں سوار ہونے سے کیا مراد ہے؟ ان کا ذکر کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کا ہر موقع پر ان کا ذکر کیا جائے، علم ان سے اخذ کیا جائے، دین کو ان سے سمجھا جائے اور ان کے دشمنوں کو ایکسپوز کیا جائے. اصل میں اہل بیت سے کھڑا ہونے سے مراد یہ. اللہ کا تو سارے اقرار کرتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، کفار مکہ بھی مانتے تھے. آپ قرآن کھولیں، قرآن میں آیتیں میں ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا خالق کون ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ. جب ان کی کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو ان سے پوچھ تمہیں کون بچانے والا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ. اللہ کو ماننا اصل میں باطل کا انکار کرنا. وہ کہتے تھے لات منات عزا شمس ان کو برا نہ کہو، اللہ کو تو وہ مانتے تھے، ان کو برا نہ کہو. ہمارے ہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں، سب کو ٹھیک ہی کہو. علی حق پہ ہے، علی حق پہ ہوگا، تو اس کے بعد جو آلٹرنیٹ کھڑا ہے وہ حق پہ نہیں کھڑا، اس کو ایکسپوز کرنا ہے. اور ایکسپوز کیا کرنا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بخاری مسلم ستہ کی ساری کتابوں میں. تو حدیث بیان کرنا گناہ ہے؟ کیوں نہیں کھل کے بیان کرتے؟ اور یہی میرا مقصد ہے، جب تک زندگی ہے، جب تک سانس میں سانس ہے، صحیح حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فضائل، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل، امام حسن حسین کے فضائل میں بیان کرتا رہوں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.